اخبار 19واں باب اخلاقی اور رسمی شرائع۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا، بنی اسرائیل کی جماعت سے خطاب کر اور کہہ کہ تم پاک ہو جاؤ، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا پاک ہوں۔ ہر ایک شخص اپنی ماں اور اپنے باپ سے ڈرے اور میرے سبتوں کو مانے۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم بتوں کی طرف رجوع نہ ہو اور نہ اپنے لیے ڈھالے ہوئے معبود بناؤ۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اگر تمہیں سلامتی کا ذبیحہ خداوند کے لیے چڑھانا ہو تو ایسا چڑھانا کہ وہ تجھ پر کرم کرے، اور جس روز تم نے اسے ذبح کیا اس دن اور اگلے دن اسے کھاؤ۔ اگر کچھ تیسرے دن تک بچ رہے تو وہ آگ سے جلایا جائے، اور اگر اس میں سے تیسرے دن کھایا جائے تو یہ مکروہ ناپسندیدہ ہے، اور جس نے کھایا گناہ اس کے سر پر ہوگا، کیونکہ اس نے خداوند کی پاک چیز کو داغ لگایا۔ تو وہ شخص اپنے لوگوں میں سے خارج کیا جائے گا۔ اور جب تو اپنی زمین کی فصل کاٹے تو کھیت کے کناروں تک مت کاٹ، اور اپنی فصل کے بال نہ چن، اور اپنے انگورستان کے سب خوشے نہ توڑ، اور گرے ہوئے انگور نہ اٹھا، بلکہ انہیں مسکین اور مسافر کے واسطے چھوڑ دے۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم چوری نہ کرو، تم جھوٹ نہ بولو، کوئی اپنے ہمسائے کو فریب نہ دے، اور میرے نام کی جھوٹی قسم مت کھاؤ، اور اپنے خدا کے نام کو داغ نہ لگاؤ۔ میں خداوند ہوں۔ تو اپنے پڑوسی پر ظلم نہ کر، نہ اس کا کچھ چھین لے، اور مزدور کی مزدوری تیرے پاس اگلے دن تک نہ رہے۔ تو بہرے کو گالی نہ دے، تو اندھے کے آگے ٹھوکر لگنے والی چیز نہ رکھ، اور اپنے خدا سے ڈر۔ میں خداوند ہوں۔ تو عدالت میں بے انصافی نہ کر، تو غریب کی رعایت نہ کر، اور نہ بڑے آدمی کا لحاظ کر، بلکہ انصاف سے اپنے ہمسائے کی عدالت کر۔ تو چغل خوری کرتا ہوا اپنی قوم میں مت چل پھر، اور اپنے ہمسائے کے خون کے خلاف کھڑا نہ ہو۔ میں خداوند ہوں۔ تو اپنے بھائی سے اپنے دل میں بغض نہ رکھ، بلکہ اسے برملا سرزنش کر، تاکہ تو اس کے باعث خطا کار نہ ٹھہرے۔ تو اپنی قوم کے فرزندوں سے بدلہ نہ لے، اور نہ ان سے کینہ رکھ۔ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ میں خداوند ہوں۔ تو میری شرائع پر عمل کر۔ تو اپنے چوپایوں کو غیر جنس سے نہ بھروانا۔ تو اپنے کھیت میں دو طرح کا بیج نہ بو، اور دو جنسوں کا بنا ہوا کپڑا تیرے اوپر نہ ہو۔ اگر کوئی مرد اس عورت سے ہم بستر ہو
جو لونڈی اور دوسرے مرد کی منگیتر ہو، جو نہ فدیہ دی گئی اور نہ آزاد کی گئی ہو، تو انہیں سزا دی جائے، وہ مارے نہ جائیں، کیونکہ وہ آزاد نہ تھی۔ وہ اپنی بدی کی قربانی کے لیے خداوند کے واسطے حضوری کے خیمے کے دروازے پر ایک مینڈھا تقصیر کی قربانی کے لیے لائے، تو کاہن تقصیر کے مینڈے سے خداوند کے آگے اس خطا کے لیے جو اس نے کی کفارہ دے، تو گناہ جو اس نے کیا اسے بخشا جائے گا۔ اور جب تم ملک میں داخل ہو اور ہر ایک قسم کا درخت کھانے کے لیے لگاؤ، تو اس کے پہلے پھل کو الگ کرو۔ 3 سال وہ تمہارے لیے نامختون ہوگا، اس میں سے نہ کھاؤ، اور چوتھے سال میں اس کے تمام پھل خداوند کی تمجید کے لیے پاک ہوں گے، اور 5ویں سال تم اس کا پھل کھاؤ تو اس کی پیداوار تمہارے لیے بڑھے گی۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم کوئی چیز خون کے ساتھ نہ کھاؤ، اور نہ شگون ڈھونڈو اور نہ پھال نکالو۔ تم اپنے سر کے بال گول طرح سے نہ کاٹو، اور نہ تم اپنی داڑھی منڈواؤ، اور مردے کے لیے تم اپنے بدنوں پر چیر نہ لگاؤ، اور اپنے اوپر گودنے سے نشان نہ کرو۔ میں خداوند ہوں۔ تو اپنی بیٹی کو بدکاری کے لیے بے حرمت نہ کروا، تانا ہو کہ ملک کے رہنے والے بدکاری کریں اور ملک شرارت سے بھر جائے۔ میرے سبتوں کو مانو اور میرے مقدس کی تعظیم کرو۔ میں خداوند ہوں۔ تم جادوگروں کی طرف مائل نہ ہو اور نہ فال گیروں کو ڈھونڈو، کیونکہ تم ان سے ناپاک ہو جاؤ گے۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تو سفید سر کے آگے اٹھ کھڑا ہو اور بوڑھے کے منہ کی عزت کر، اور اپنے خدا سے ڈر۔ میں خداوند ہوں۔ اگر کوئی اجنبی تمہاری سرزمین میں تمہارے ساتھ رہے، تم اس پر ظلم نہ کرو۔ اور اجنبی جو تمہارے درمیان رہتا ہے تمہارے نزدیک ایسا ہو گویا وہ تم میں سے پیدا ہوا ہے، تو اسے اپنے آپ کی طرح پیار کر، کیونکہ تم بھی ملک مصر میں مسافر تھے۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم عدالت کرنے میں اور پیمائش کرنے میں اور تولنے میں اور ناپنے میں بے انصافی نہ کرو، بلکہ تمہارے ترازو پورے اور تمہارے وزن پورے اور ایفا پورے اور ہین پورے ہوں۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، جو ملک مصر سے تمہیں باہر نکال لایا۔ پس میری سب شرائع اور قضاؤں کو مانو اور ان پر عمل کرو۔ میں خداوند ہوں۔